يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف و تمہید، حمد، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات محترم، آج رمضان المبارک کے بعد پہلا جمعہ ہے اور ہم لوگوں نے رمضان المبارک کے اعمال میں نماز پڑھنے کا عمل، روزہ رکھنے کا عمل، تلاوت قرآن کرنے کا عمل، تلاوتوں کو سننے کا عمل اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنے کا عمل، یہ وہ تمام اعمال جنہیں ہم نے بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ جاری رکھا تھا. تو نیکی کا یہ والا تسلسل جو ہم نے رمضان میں جاری رکھا، میرا مالک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ عبادت کا تسلسل اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کے جسم میں جان ہے، جب تک آپ کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے حرکت رکھی ہے، خون دیا ہے، جان دی ہے اور حرکات و سکنات کا سلسلہ جاری ہے، جب تک زندگی کی رمق موجود ہے، موت نہیں آ جاتی، اس وقت تک یہ عمل کا سلسلہ، عبادت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. عبادت کا یہ سلسلہ رمضان المبارک کے جانے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ نیکیوں کا یہ سلسلہ جاری رکھیں. اور ہماری آج گفتگو بھی اسی حوالے سے ہے. آپ میرے بھائیوں اس بات کا احساس اپنے دل میں رکھیے کہ رب کائنات نے قرآن کریم کا نزول فرمایا اور قرآن کریم کے نزول میں میرے رب تعالیٰ نے ایسی آیات بینات کا نزول فرمایا ہے جو ہمیں اس بات کا سبق اور درس دیتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو عبادت میں مگن رکھیے، عبادت میں مصروف رکھیے، اور نہ صرف ہم خود اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھیں بلکہ میرے رب تعالیٰ نے پوری انسانیت میں
سب سے زیادہ اعلیٰ ترین اگر کوئی نسل پیدا کی ہے تو وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی پیدا کی ہے۔ میرے رب تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی نیکیوں کے اس سلسلے کو جاری رکھنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے جو ذرائع رکھے ہیں ان میں سے پاکیزہ رزق کے ذرائع کو تلاش کرو، اور انہی پاکیزہ ذرائع کی بنا پر اپنی نشو و نما کرو۔ یاد رکھنا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، ساتھ نیک عمل بھی کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو نیک عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات تو میرے بھائیوں معصوم عن الخطا تھی، ان کے ذمہ تو کوئی گناہ ہی نہیں تھا، لیکن رب کائنات نے پھر بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جو حکم دیا وہ در حقیقت امت کو حکم ہے، وہ مجھے حکم ہے، آپ کو حکم ہے، ہمارے آباء و اجداد کو حکم تھا، آگے ہماری نسلوں کو حکم ہے کہ ہم نے اس نیک عمل کا تسلسل جاری رکھنا ہے۔ اور میرے بھائیو، آپ تصور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے تو ہمیں جو پیدا کیا ہے، ہمارے سامنے دو ہی چیزیں ہیں، یا زندگی ہے یا موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی دیر ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں جتنی دیر حرکات و سکنات کا سلسلہ رکھا ہے، ہمیں جتنی دیر اللہ نے عقل، فہم، دانش اور شعور عطا فرمایا ہے، اس عقل اور فہم کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا کی بے ثباتی کو سمجھیں کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو لا کر کھڑا کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ خالق و مالک وہ ذات ہے جس نے زندگی پیدا کی، موت پیدا کی۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل فہم عطا فرمایا ہے، شعور دیا ہے، اور ہمیں کھوٹے اور کھرے کی تمیز کرنا سکھایا ہے۔ یہ اللہ نے زندگی میں ہمیں شعور اور عقل عطا فرمائی، اور اس زندگی میں ہمیں جینا جو سکھایا ہے، ہمیں زندگی گزارنی سکھائی ہے، عمل کرنے کی ترغیب دی ہے، اور عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ بلکہ قرآن تو کہتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کہتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی ایک مقصد کے لیے کیا ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ یہ جن اور انسان صرف مجھ خدائے بزرگ و برتر کی عبادت کریں۔ وہ عبادت وہ اسی وقت ہی عبادت تصور ہوگی جب ہمارا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت وہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں اور اس خالق کائنات کے آگے جھکتے ہوئے اس کے احکامات کی پابندی میں گزرے گا، تب یہ ایک لمحہ عبادت میں تصور ہوگا۔ یہ زندگی، اس زندگی کی بے ثباتی ہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ میرے رب تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، کہ زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا اے بندے تاکہ تجھے پتہ لگے، تیرے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ میرے مالک نے جو مجھے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے وہ عبادت ایک مہینے کی عبادت نہیں ہے، وہ عبادت 2 مہینوں کی عبادت نہیں ہے، وہ عبادت کسی ایک خاص جگہ کی، ایک خاص منصب کی عبادت نہیں ہے،
بلکہ وہ عبادت ہے جس عبادت کو میرے رب تعالیٰ نے میرے لیے اور آپ کے لیے شریعت کا حصہ بنایا ہے، وہ سال کے 12 مہینوں میں عبادت ہوتی ہے۔ اور پھر لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میرا مالک کہتا ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، میرا مالک تمہیں جانے، میرا مالک تمہیں جانچے اور میرا مالک تمہیں چیک کرے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے؟ پتہ تو ہے کہ زندگی ختم ہو جانی ہے، پتہ تو ہے کہ یہ سانس آیا ہے، پتہ نہیں اگلا سانس لینا نصیب ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا، سارا کچھ علم ہونے کے باوجود میرا مالک پھر بھی تمہاری آزمائش کرتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے تاکہ علم ہو سکے۔ اور قرآن کریم میں تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے خلاصہ ایسا نکال دیا ہے، اور اگر عمل صالح بندہ نہیں کرتا، نیک عمل میں اپنی زندگی نہیں گزارتا، اس کا عمل نیک نہیں ہے، اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ قسم ہے عصر کے وقت کی، قسم ہے زمانے کی، کہ انسان نقصان میں ہے، انسان کی زندگی خسارے کی زندگی گزر رہی ہے، انسان اپنی زندگی گھاٹے میں گزار رہا ہے، اور انسان نے اپنے آپ کو جس زندگی پہ لگایا ہے وہ خسارے اور گھاٹے کی زندگی کا سودا کر رہا ہے۔ نفع میں کون ہے؟ منافع میں وہ آدمی ہے، زندگی اس کی نفع میں گزر رہی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک عمل کیے، اپنی زندگی نیک اعمال میں گزاری، اور ہر وقت ان کے دل اور دماغ میں یہ بات سماتی رہی کہ میں نے ہر عمل ایسا عمل کرنا ہے کہ میرا مالک اس عمل سے راضی ہو جائے۔ اور جب زندگی اس طرح گزرے گی تو یہ وہ زندگی ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ بندہ زندگی گزارتا ہے، اس کو حق بات کے ساتھ ثابت رہنا پڑتا ہے، حق کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، حق کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ یہ ہماری شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اس شریعت کا اعلان ہوا ہے، ہر آنے والے فرد کا یہ کام ہے، ہر پیدا ہونے والے شخص کے ذمہ میں یہ بات سما دی گئی کہ تم نے اگر نجات چاہنی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو اپنانا ہے۔ اور یہ وہ زندگی ہے کہ جو حق بات کی نصیحت میں گزرے گی، کہ بندہ مومن آج اگر گھر میں بیٹھا ہے، اس کو اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا اٹھو، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان گزرتا تھا، نیکی کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مزید آگے اسی نیکی کو جاری رکھتے تھے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ شوال کے 6 روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من الشوال كان كمن صام الدهر، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعه 6 من الشوال، اور پھر اس نے 6 شوال کے روزے بھی رکھے، تو اس شخص کی مثال ایسی ہے کان کمن صام الدہر، جس طرح اس نے سارے زمانے کے روزے رکھے ہیں، اس کی ساری زندگی روزوں میں گزری ہے۔ اور آپ تصور کیجئے سارے رمضان کے روزے یا ساری زندگی کے روزے کیسے ہو سکتے ہیں۔ شریعت کا اصول ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو شخص ایک نیکی کرتا ہے، اللہ کے رستے میں ایک نیکی لے کے آئے، فلہ 10 امثالها،
اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو 10 گنا اس کا اجر ملتا ہے۔ 30 روزے رمضان کے رکھے، 300 دنوں کا ثواب اللہ کی طرف سے کم از کم ملے گا۔ 6 شوال کے روزے رکھے، 360 دن ہو گئے۔ عربی مہینہ تو ویسے ہی 350 سے 355 دن کا ہوتا ہے۔ تو میرا مالک فرماتا ہے کہ یہ نیکی کا جو ہم نے تمہیں پیکج دیا ہے وہ کم از کم 10 گنا ہے، تو وہ 10 گنا نیکی لے کر بندہ رمضان کے روزے رکھے، پھر شوال کے رکھے، تو اس کے نامہ اعمال میں ساری زندگی کے روزے لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث بھی نوٹ کیجئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، کوئی دنیا کا لالچ نہیں ہے، کوئی دنیا کی طمع نہیں ہے، کوئی دنیا کا ذوق نہیں ہے، کسی سے بلے بلے کرانا مقصد نہیں ہے۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک روزہ رکھا، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ کریم اس کے ایک روزے کی وجہ سے اس کے چہرے کو 70 سال جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں، یہ نیکی کا عمل ہے جس کو جاری رکھنے کا حکم میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، قرآن نے دیا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کیجئے، اس عبادت کو جاری رکھیے جب تک میرے بھائیوں یہ سلسلہ زندگی ہمارا جاری ہے، ہمارے جسم میں جان ہے، ہمارے اعضائے جسمانی حرکت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک زبان حرکت میں رکھی ہے، جب تک عقل فہم شعور کام کرتا ہے، اس وقت تک میرے بھائیوں یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اور مومن کا آپس میں کام کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ نیکی کا صرف سلسلہ جاری نہیں رکھنا، بلکہ عمل صالح ساتھ ساتھ نیک عمل اور آپس میں دوستوں کو ترغیب دینا، یہ میرے بھائیوں ہم مسلمانوں کا شعار ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کیسے؟ یہ دوستی، یہ میرے بھائیوں ایک دوسرے تک دعوتیں اڑانے تک محدود نہیں ہے۔ یہ دوستی ایک دوسرے کو محبتیں جتانے کا نام نہیں ہے۔ یہ دوستی یہ کسی دنیاوی لالچ اور منفعت کے بغیر ہے۔ مومن مومن کا دوست ہے، مومنہ عورت کی سہیلی ہے، اور آپس میں ان کی ڈیوٹیاں کیا ہیں؟ یأمرون بالمعروف، آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ کی بھی بات کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کو بھی مانتے ہیں۔ میرا مالک فرماتا ہے یہ جو سلسلہ نیکی ہے میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ تھا، آپ احباب نے اپنے بچوں کو روزے رکھوائے، اپنے گھر والوں کو روزے رکھوائے، نیکی کی اس طرح تبلیغ کی کہ گھر والوں کو کہا کہ روزانہ قرآن پڑھنا چاہیے، آیات بینات کی تلاوت کرنی چاہیے، اور ہر نیکی
اس کے لیے ہم نے ترغیب دی کہ یہ نیکی کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو ترغیب دی، اپنی بیویوں کو ترغیب دی، گھر والوں کو ترغیب دی، اہل علاقہ کو ترغیب دی۔ نیکی کا یہ سلسلہ جاری رہا اور اس انداز سے جاری رہا کہ قرآن پاک کو خود بھی پڑھا اور اپنے بچوں کو بھی تلاوت کروایا۔ سارا کچھ کرنے کے باوجود یہ سلسلہ میرے بھائیوں جیسے ہی عید ہوئی بدقسمتی سے وہ سلسلہ ماند پڑ گیا۔ میرا مالک کہتا ہے ایسے نہیں، یہ نیکی کا سلسلہ یہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ جس طرح نماز کی پابندی ہر رمضان کے ہر نماز میں مسجد کی صفوں میں نمازیوں کی کثرت تعداد کے ساتھ جاری رہتی ہے، یہ نیکی کا سلسلہ رمضان کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے۔ میرا مالک فرماتا ہے اگر تم یہ کام کر لو گے، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دو گے، ایک دوسرے کو برائی سے روکو گے اور مسجد میں لانے کی کوشش کرو گے، ہر کسی کو جھوٹ سے روکو گے، غیبت سے روکو گے، چغلی سے روکو گے، بہتان ترازی سے روکو گے، ہر غلط کام سے روکو گے، گالی گلوچ سے روکو گے اور خود بھی نماز پڑھو گے، اپنی اولاد و احفاد کو بھی نماز پڑھاؤ گے، اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز پڑھاؤ گے، اور یہ سلسلہ تبلیغ نماز کے بعد بھی رمضان کے بعد بھی جاری رکھو گے، میرا مالک فرماتا ہے تم کوئی کم خوش قسمت لوگ نہیں ہو، تم وہ خوش قسمت لوگ ہو، اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے، رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ اور کیسی رحمت ہے، اگلی آیت کو بھی سنیے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبتا فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلك هو الفوز العظیم۔ یہ میرے بھائیوں نیکی کا سلسلہ اگر جاری رہتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے اگلی آیت میں سورہ توبہ کی 72 نمبر آیت، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے، جنات تجری، ایسے باغات کا وعدہ کیا ہے، ایسی جنتوں کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے سے نہریں اور دریا بہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رہائشوں کا وعدہ کیا ہے، وہ رہائشیں جو جنت کی نعمت، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عین رأت، آج تک وہ جنت کی نعمت کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، کسی کان نے آج تک اس جنت کی نعمت کا اس انداز سے تذکرہ نہیں سنا جو حقیقت پہ مبنی ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بندے کے دل پر آج تک اس کا تصور بھی نہیں گزرا کہ وہ جنت کی نعمت کتنی عظیم اور شاندار ہے۔ میرا مالک کہتا ہے میں وہ رہائشیں دوں گا، اور ایسی جنت ہے دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں، کسی نے 10 سال گزاری، کسی نے 20 30 40 50 60 70 سال گزاری، بعد میں اگر زندگی مل بھی گئی تو ایسی زندگی ہے کہ دنیا کی نعمتوں سے بندہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کسی کو کوئی جسمانی بیماری لاحق ہو گئی، کسی کو کوئی جسمانی عذر لاحق ہو گیا، وہ جنت کہ جس کی نعمتیں ایسی ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب اللہ رب العالمین اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اہل جنت کو مخاطب ہوں گے، یا اہل الجنہ، اہل جنت کیا تم اب راضی ہو؟ وہ کہیں گے لبیک و سعدیک، کیوں نہیں اللہ رب العالمین، تو نے ہمیں جنت دے دی، اتنی بڑی نعمت دے دی، کیا ہم اب بھی راضی نہیں؟ میرا مالک رب ذوالجلال والاکرام اہل جنت سے مخاطب ہوگا اور کہے گا کیا میں تمہیں اس جنت سے بھی بڑی نعمت دوں؟ اہل جنت کہیں گے اے اللہ رب العالمین، تو نے ہمیں جنت دے دی، اتنی بڑی نعمت دے دی،
کیا اس سے بھی بڑی کوئی تیری نعمت ہے؟ کیا اس جنت سے بھی بڑا کوئی انعام ہے؟ میرا مالک کہے گا جی ہاں، اس جنت سے بھی بڑا انعام میں تجھے دینے لگا ہوں۔ اسی آیت کی روشنی میں جو سورہ توبہ کی 72 نمبر آیت آپ نے سنی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کی رضا اس سے بھی بڑی ہے۔ میرا مالک اہل جنت کو مخاطب ہو کے کہے گا کہ حلت علیکم رضاہی، آج کے دن میں تم پہ راضی اور خوش ہو گیا ہوں، میں رب تعالی، لا اسخط علیکم ابدا، میں ساری زندگی تم پہ ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ جنت سے بھی بڑی نعمت جو اہل جنت کو ملے گی، کیوں ملے گی؟ یہ عبادت کے تسلسل کی وجہ سے ملے گی۔ صرف عبادت ایک مہینے تک محدود نہیں تھی، نیکیاں بندہ مومن نے جاری رکھی، رمضان میں بھی جاری رکھی، شوال میں بھی جاری رکھی، اور سال کے 12 مہینوں میں جب یہ نیکیاں جاری رکھی، میرے مالک نے ان اہل جنت کو اتنی بڑی نعمت اور انعام سے نواز دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس بڑے انعام سے نوازے۔ میرے محترم بھائیوں، جب بندہ نیک عمل کرتا ہے، کچھ اثرات وہ ہیں جو دنیا پہ اس کی شخصیت پہ، اس کے کردار پہ اور اس کی زندگی میں نمودار ہوتے ہیں، اور کچھ اثرات وہ ہیں جو اخروی طور پر نیک عمل کے اثرات بندہ مومن کے کردار پر یا اس کے اس وقت شخصیت پہ اثر انداز ہوں گے۔ دنیا میں بندہ مومن پر نیک عمل کا جو اثر نمودار ہوتا ہے، وہ پہلا اثر یہ ہے کہ بندے کو اللہ رب العالمین کی محبت مل جاتی ہے۔ دنیا میں انسان اپنی محبتیں جتاتے جتاتے جھوٹ بھی بولتا ہے، غلط باتیں بھی کرتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹے وعدے وعید بھی کرتا ہے، لیکن یہ تو دنیا ہے۔ دنیا کی محبتیں اور ہیں۔ کوئی شخص اپنے بیوی کو محبت دلاتا ہے، بیوی اپنے خامند کو دلاتی ہے، اور اسی طرح یہ محبتیں کوئی بھائی بہن کو، بہن بھائی کو، عزیز رشتہ دار کو، دوست دوستوں کو، یہ محبتیں وہ ہیں جیسے ہی ہماری آنکھیں بند ہونی ہیں، محبتیں ویسے ہی ختم ہو جانی ہیں، کوئی محبت نہیں رہنی۔ اور جو اللہ کی محبت ملتی ہے میرے بھائیوں، تصور کیجئے، صحیح بخاری کی 6502 نمبر حدیث ہے۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے کسی میرے ولی اور دوست سے دشمنی کی، رب تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے میرے اچھے بندے سے، نیک آدمی سے، ولی سے دشمنی کی، میں رب تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میں رب ہونے کے ناطے اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور میرا رب فرماتا ہے، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، بندہ مومن میرے نزدیک ہونے کی کوشش کرے، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ ان اعمال کو انجام دے جو میں نے اس پہ فرض کیے ہیں، تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے نماز فرض کی ہے، روزہ فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہمارے لیے لازم قرار دیا، گالی گلوچ سے پرہیز کرنا ہمارے لیے لازم قرار دیا، دھوکہ دہی فراڈ کرنے سے ہمیں پرہیز کرنے کا حکم دیا۔ یہ میرے بھائیوں ساری وہ باتیں ہیں کہ جب ہم ان اعمال کو اپناتے ہیں، میرا مالک فرماتا ہے کہ جو میں نے چیزیں فرض کی ہیں ان کو اپنائے، میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، رمضان کے مہینے کے جانے کے باوجود بندہ مومن نفلی روزے بھی رکھتا ہے، نوافل کا، نمازوں کے نوافل کا اہتمام کرتا ہے، کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ میرا مالک کہتا ہے جب کثرت کے ساتھ وہ یہ اعمال کرتا ہے، حتی احبہ، میں اس کو پسند کرنے لگ جاتا ہوں۔ فاذا احببتہ، جب میں اس کو پسند کرتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ ہدایت کی بات کو سنے گا، غلط بات کو اپنے کانوں میں جگہ نہیں دے گا، نہ گانا سنے گا، نہ ساز باز سنے گا، نہ کسی کی سازش کا حصہ بنے گا، نہ گالی گلوچ کو سنے گا، کوئی ایسی لغویات فرسودہ باتوں کو نہیں سنے گا۔
مومن کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے. میرا مالک کہتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. آنکھوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ پھر اس کی ایسی کرتے ہیں کہ وہ کبھی غیر محرم پہ اپنی نظر نہیں ڈالتا، اپنی آنکھ سے اپنا تحفظ کرتا ہے، اپنے ایمان کا اخلاقیات کا تحفظ کرتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے. میرے بھائیوں، آج اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا عمل اس لحاظ سے انجام دیں اور اس ذوق کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ انجام دیں کہ جتنا اچھا نیک عمل کریں گے انشاءاللہ قربت الہی ہم سب کو نصیب ہو جائے گی. میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نیک عمل کرنے کی ترغیب دی. میرے بھائیوں، بندہ نیک عمل دنیا میں کرے، نیک عمل اللہ کی محبت تو ملے گی. دوسرا بڑا اہم دنیاوی اثر یہ ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کی محبت بھی اس بندے کو مل جائے گی. قرآن کہتا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، سيجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ رب العالمین ان کے لیے محبتوں کے انگینے بنا دیں گے، محبتوں کے آنگن بن جائیں گے، محبتوں کے مجسمے بن جائیں گے، محبتوں کے دوست بن جائیں گے، عزیز بن جائیں گے. ہر شخص اس سے محبت کرنے لگ جائے گا. اور میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کا یہ انداز بتایا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 3209 نمبر، کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت کیسے ڈالتے ہیں. حدیث طیبہ کو سماعت فرمائیں. میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ العبد، جب اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے سے محبت کرتے ہیں، نادا جبرائیل، اللہ تعالیٰ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو بلاتے ہیں. جبریل کو بلا کے کہتے ہیں ان اللہ یحب فلانا، اے جبرائیل بات سنو. لبیک وسعدیک، اللہ رب العالمین جی کیا حکم، جائیے میں رب ہونے کے ناطے اعلان کرتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ان اللہ یحب فلانا، کہ میں رب ہونے کے ناطے فلاں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں. فیحبہ جبرائیل، اللہ تعالیٰ کی یہ بات سن کر اس بندے کے ساتھ جبریل امین بھی محبت کا اعلان کر دیتے ہیں. اللہ کی محبت ملی. اللہ کے فرشتے اور سید جو فرشتوں کا سردار ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، اس کی محبت بھی مل گئی. تیسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے، فینادی جبرائیل فی اہل السماء، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام پورے آسمانوں پہ اعلان کرتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا، کہ اے فرشتوں، اے آسمانی مخلوق کو سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس فلاں بندے سے محبت کا اعلان کیا ہے. فاحبہ، لہذا تم سارے کے سارے فرشتے بھی اس نیک بندے سے محبت کرنے لگ جاؤ. اس بندے سے محبت کا اعلان آسمان پہ ہوتا ہے. ثم یوضع له القبول فی الارض، جب اس بندے کے لیے آسمان کے تمام فرشتے محبت کا اعلان کرتے ہیں، میرا مالک اہل زمین کے تمام لوگوں میں اس کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. ثم یوضع له القبول فی الارض، دنیا کے سارے لوگ اس بندے سے پھر محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور محبت تب ملتی ہے میرے بھائیوں، محبت اس وقت ملتی ہے جب دنیا کی کوئی ترجیح نہیں ہوتی، جب عبادت پہ بندے کا دل لگتا ہے. اور عبادت پہ دل لگے، اور اس حدیث کے مطابق جس میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 خوش نصیب بندوں کے بارے میں فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے. وہ شخص کہ رجل قلبہ معلق فی المسجد، وہ آدمی
جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، اس کی توجہ مسجد میں رہتی ہے، عبادت میں مشغول رہتا ہے، ہر وقت اللہ رب العالمین کی یاد میں لگا رہتا ہے، جب اس طرح اس کیفیت میں مبتلا رہتا ہے، میرا مالک اس کی اس عادت کی بنا پر کل قیامت کے روز اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ وہ شخص ہے جو عبادت میں مگن رہا۔ اور پھر میرے بھائیوں، دنیا میں اگر سکون چاہتے ہو، اگر دنیا کی زندگی پرسکون چاہتے ہو، تو میرے مالک نے وہ اصول بھی بتایا کہ آپ نیک عمل کو جاری رکھیں اور نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ملے گا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ من عمل صالحا، سکون والی زندگی چاہتے ہو؟ یاد رکھنا، جو شخص نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، مومن ہو، ایمان کی دولت کے ساتھ آئے، نیک عمل کرے، میرا مالک کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی نوازتے ہیں، اچھی زندگی دیتے ہیں، دنیا کی زندگی میں سکون عطا فرماتے ہیں، اس کی زندگی میں کوئی لہو و لعب نہیں ہوتا، اسے کوئی ٹینشن، ڈپریشن اور ایسی کوئی زندگی اس کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس بندہ مومن نے اپنی لو اللہ سے لگائی ہے، اس نے ہر لمحہ یہ کوشش کی کہ میں اپنے مالک کو راضی کروں، میں اپنے اللہ سے تعلق کو قائم رکھوں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت اس انداز سے کہ ہر لمحہ ہر گھڑی میری عبادت میں ہی میرا دل لگا رہے، تو اسی طرح ہی موت آئے۔ جب اس نے یہ کیفیت کو اپنا لیا، میرے مالک نے اس سے وعدہ کر لیا میں تیری زندگی کو پرسکون بنا دوں گا۔ پرسکون زندگی چاہیے، نیک عمل سے ملتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ یاد رکھیے، نہ صرف پرسکون زندگی سے، اگر آخرت کی کامیابی بھی چاہیے تو وہ بھی اس بنیاد پہ ملے گی کہ ہمارا ہر لمحہ ہر گھڑی اس نیک عمل میں گزرے۔ سورہ حج کے آخر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کیا کرو، اپنے رب کے لیے سجدہ کیا کرو، نیکیاں کیا کرو۔ یہ رکوع اور سجدے صرف رمضان سے خاص نہیں ہے، یہ رمضان کے بعد 11 مہینوں میں بھی آپ کا وہی رب ہے، رمضان کے بعد بھی وہی الہ ہے، وہی رب خالق کائنات ہے، رب ارض و سما ہے۔ لہذا اس رکوع کو، سجدے کو، نیکیوں کے عمل کو جاری رکھو، لعلکم تفلحون، تاکہ نہ صرف دنیا میں بلکہ تمہیں آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کامیابیوں سے میرے بھائیوں نوازے۔ اور یہ کامیابیاں اسی وقت ہی بھائیوں ملیں گی، اسی کیفیت میں ملیں گی جب ہم اس نیکی کے عمل کو جاری رکھیں گے۔ دنیا میں تو یہ ملا، اگر میرے بھائیوں مرنے کے بعد بھی سکون چاہیے، مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی رضا چاہیے، تو اس کا بنیاد اور اس کا علاج بھی یہی ہے کہ بندہ مومن اپنی زندگی میں نیکیوں کے تسلسل کو قائم رکھے۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد انسان کی پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہوتی ہے، قبر میں یہ نیک عمل اس کو فائدہ دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی 4268 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المیت یصیر الی القبر، مرنے والے کو جب قبر میں بھیجا جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو فیجلس الرجل الصالح فی قبرہ، نیک آدمی ہوتا ہے، اس کو اس کی قبر میں اٹھایا جاتا ہے، غیر فزع ولا مشغوف، نہ اس کے اوپر کوئی خوف ہوتا ہے، نہ دل میں پریشانی ہوتی ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ وہ سکون ہے جو اس کو اس کے نیک عمل کی بدولت اللہ نے قبر میں عطا فرمایا ہے۔ قبر میں سکون چاہیے تو اس کی بنیاد یہی نیک عمل ہے۔
آج دنیا میں اس نیکی کے عمل کو جاری رکھا اور اس اچھے عمل کو جاری رکھا، عمل صالح کو جاری رکھا، جو رکوع سجدہ اور نیکی کا عمل رمضان میں جاری رکھا، اسی نیکی کے عمل کو ہم نے رمضان کے بعد بھی جاری رکھا۔ جیسے ہی آنکھیں بند ہونی ہیں ہمیں قبر میں اتارا جائے گا، اور قبر میں اتارتے ہی سب سے پہلی منزل انشاءاللہ سکون کی نصیب ہوگی، تو وہی نیک عمل کی بنیاد پہ ہوگی۔ دوسری بات میرے بھائیوں، مرنے کے بعد اعمال صالحہ کیے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اگر مرنے کے بعد بلا خوف و خطر زندگی چاہیے، بغیر کسی گھبراہٹ کے زندگی سکون اور امن والی چاہیے، بھائیوں پہلا نسخہ یہ ہے جو اللہ نے ہمیں پہلے ہی عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ایمان دیا، مجھے بھی دیا، آپ کو بھی دیا، اور الحمدللہ ہم سارے لوگوں کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، ہم مشرک نہیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اب ایمان مل گیا ہے، بنیاد مضبوط بن گئی، اب اس کے بعد اپنے نیک عمل کے ہم نے درخت لگانے ہیں۔ ایمان لائے، وہ نیک عمل کیسا؟ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، نیکیوں کا عمل کرنا ہے، رکوع کرنے ہیں، سجدے کرنے ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، تلاوت قرآن کرنی ہے، بھلائی کا عمل کرنا ہے۔ جب یہ سارے عمل ہوں گے، میرا خالق کہتا ہے تم مرو گے، دنیا سے جاؤ گے، تمہارے اوپر موت واقع ہوگی، میرا مالک تمہیں اتنی پرسکون زندگی دے گا، نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا، نہ پچھلی ماضی کی زندگی کا کوئی غم ہوگا، اللہ کریم تمہیں بغیر حساب کے ویسے ہی جنت میں بھیج دیں گے۔ اس لیے بھائیوں یہ نیکیوں کا تسلسل ہے۔ اور پھر میرا رب تعالی اس نے کئی ایسے معاملات بھی قرآن کریم میں بتائے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قیامت کبریٰ قائم کرنی ہے، محشر کا میدان لگنا ہے، وہاں پہ اعمال نامے دیے جانے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قطوفها دانیہ۔ میرا مالک، میرا خالق دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے، اور بندہ مومن جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابی، آؤ میرا یہ نامہ اعمال پڑھو۔ میرے خالق و مالک نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا۔ کیوں دیا؟ اس کی بنیاد کیا تھی؟ بنیاد یہ تھی انی ظننت انی ملاق حسابیہ، دنیا میں رہتے میرا یقین تھا کہ اپنے رب کو ملنے والا ہوں، میرے ایمان میں، میرے سرشت میں یہ بات شامل تھی۔ اس بنیاد پہ فہو فی عیشۃ راضیہ، میرے مالک نے آج عیش و عشرت والی زندگی کی بنیاد رکھ دی ہے۔ فی جنت عالیہ، ایسی بلند و بالا اللہ نے جنت عطا فرما دی، قطوفها دانیہ، جس کے پھل اور خوشے اللہ نے مجھے نعمتوں کی صورت میں قریب کر دی ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی یہ نعمت نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائیوں آپ دیکھیے، نیک عمل جنت کے میں داخلے کا سبب ہے، اور جنت کے طرح طرح کے پھل اس کی بنیاد بھی نیک عمل ہے۔ میرے بھائیوں قرآن کو سنیے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ
وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیجیے کن لوگوں کو؟ باغات جنتوں کی خوشخبری۔ کس بنیاد پہ؟ کس بنیاد پہ؟ تم ایمان لائے تھے، ایمان کے بعد تم نے نیک عمل کیے تھے، اور تمہارا یہ نیک عمل وہ کسی رمضان کے مہینے تک محدود نہیں تھا، شوال کے مہینے تک یا محرم کے مہینے تک محدود نہیں تھا۔ تمہارا یہ نیک عمل اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسی قوت اور طاقت اور اپنی عنایت عطا فرمائی کہ تم نے رمضان میں روزے رکھے، تلاوت قرآن کی، نمازیں پڑھی، رکوع و سجود کیے، نہ صرف خود اس عمل کو جاری رکھا بلکہ اس عمل کو تم نے اپنے بیوی بچوں، اہل و عیال، گھر کے سارے افراد تک اس کو قائم کیا۔ اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہوا، یہ تمہارا عمل یہ ختم نہیں ہوا، تم نے اسی نیکی کے تمام نیکی کے ذوق میں اس عمل کو مزید جاری رکھا، اور اس عمل جاری کا آج ہم تجھے یہ انعام دے رہے ہیں کہ اب جاؤ، جنت کی صورت میں پھلوں کا، باغات کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خزانہ لگا دیا ہے، جاؤ اکٹھا کر لو۔ اللہ کریم ہم سب کو، ہم تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو اللہ کریم نیکی پہ مداومت، ہمیشگی اور تسلسل اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، اور جو ذوق اور شوق نیکی کا ہمارا رمضان کے مہینے میں جاری رہا، اللہ کریم رمضان کے بعد بھی ہمارا نیکی کا یہ تسلسل قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔